سانحہ، المیہ اور مذمت، یا تو پنجابی یا عسکری۔ ہمارے ہاں پچھلے کچھ برسوں میں درجنوں نیوز چینلز کھل چکے ہیں۔ ایک نعرہ بھی کبھی کبھی سننے کو مل جاتا ہے کہ پاکستانی میڈیا زبردست اور آزاد ہے، اور وہ کسی بھی سیاستدان کی عزت کی دھجیاں اڑانے میں ایک منٹ نہیں لگاتا۔ ہر شام پاکستان میں ان درجنوں نیوز چینلز پر لمبی لمبی تنخواہوں والے اینکر پرسنز کسی خبر کے تناظر میں کسی نہ کسی سیاستدان کا پوسٹ مارٹم کرتے نظر آتے ہیں۔ کبھی کبھی سیاستدان بھی اپنے مخالفین کو میڈیا کے ہاتھوں مروانے کے لیے تعریفی کلمات میں میڈیا کی آزادی کا راگ الاپ دیتے ہیں، اور کوئی حکومتی وزیر یہ تک کہتا سنائی دے دیتا ہے کہ صاحب تمام تر تنقید کے باوجود جمہوری دور میں میڈیا کی آزادی پر کوئی قدغن نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف ایک عجیب منظر ہے۔ ملک کا زیادہ تر حصہ اس آزاد میڈیا کی پہنچ سے ہی باہر ہے، یا شاید اس دور افتادہ حصے میں میڈیا کو کوئی مالی فائدہ دکھائی نہیں دیتا۔ کسی شہری علاقے میں کوئی بم دھماکہ ہو تو کیمرے نظر آ جاتے ہیں، مگر عام حالات میں یہ کیمرے شاید اسلام آباد، لاہور یا پنجاب کے دیگر علاقوں یا پھر کراچی تک ہی محدود ہو کر رہ گئے ہیں۔ پنجاب میں زینب کا سانحہ ہو یا بہاولپور میں پیٹرول چوری کرتے ہوئے آگ کی زد میں آ کر جان کھو دینے والے غریبوں کا، اسلام آباد میں کسی جسم فروشی کے اڈے پر چھاپا ہو یا لاہور میں گدے کے گوشت کا بیوپار یا کراچی میں مردہ جانوروں کی آنتوں سے بنایا جانے والا گھی، کیمرہ آپ کو تمام مناظر بڑے سلیقے سے دکھا دیتا ہے۔ مگر دوسری جانب حقیقت بڑی دلدوز ہے۔ ایک عام پاکستانی کو معلوم ہی نہیں کہ فاٹا کے لوگوں کے اصل مسائل کیا ہیں، یا ایف سی آر کس چڑیا کا نام ہے، یا اس برطانوی سامراج کے قانون کے ایک عام آدمی کی زندگی پر کیا اثرات پڑ رہے ہیں اور پڑتے جا رہے ہیں۔ ایک عام پاکستانی کو معلوم ہی نہیں کہ بلوچستان کے لوگوں کا درد کیا ہے، وہ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں، انہیں ہم سے شکایت کیا ہے اور ان کا مطالبہ کیا۔ ایک عام پاکستانی کو معلوم ہی نہیں کہ گلگت بلتستان کا تنازعہ کیوں کشمیر کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یا گلگت بلتستان آئینی طور پر کیوں پاکستانی صوبہ نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ کیمرہ ان دور افتادہ مقامات پر پہنچے تو کوئی جانے، مگر سوال یہ ہے کہ ان دور افتادہ خبروں سے کوئی ان ٹی وی چینلز کو بھاری بھرکن معاوضے والے اشتہارات کیوں دے گا، اور انہیں خواہ اوپر سے آنے والے اس دباؤ کو اپنے سر پر لینے کی ضرورت کیا ہے جو ان سے کہتا ہے کہ عوام کو یہی بتاؤ کہ بس راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے۔ معاملہ گلگت بلتستان میں احتجاج کا ہو تو مقامی افراد سوشل میڈیا پر خود اپنے موبائل کیمروں سے بنائی ہوئی فوٹیج پوسٹ کر کے پوچھتے رہتے ہیں کہ ریاست کہاں ہے اور آزاد میڈیا کہاں گیا۔ کوئی بم دھماکہ پاڑا چنار میں پیش آئے تو مقامی افراد اپنے محلوں اور گلیوں میں آزاد میڈیا تلاش کرتے کرتے دن گزار دیتے ہیں۔ بلوچستان میں دن دہاڑے گھروں سے نوجوان بچوں کو اٹھا لیا جائے تو آزاد میڈیا اس وقت تک خاموش رہتا ہے جب تک سوشل میڈیا پر لوگ چیخ چیخ کر آسمان سر پر نہ اٹھا لیں۔ مگر اسی بلوچستان میں پنجابی مزدور کسی عسکری گروہ کی سفاکی کا لقمہ بن جاتے ہیں تو میڈیا ان کے لاشوں کے چہروں سے کپڑے ہٹا ہٹا کر اور شناختی کارڈ میں پنجاب کے پتے لہرا لہرا کر دکھا دکھا کر ظلم کی تمام تر تفصیل بتا دیتا ہے۔ آزاد میڈیا کا کیمرہ فوجی سپاہیوں کے حصار میں سوات میں آپریشن کے بعد ترقی کی بے مثال منازل اور فاٹا میں عسکری کارروائیوں کے بعد امن ہی امن اور خوشحالی کے قصیدے تو سنا دیتا ہے، مگر یہ نہیں پوچھتا کہ اگر امن اور ترقی آ چکے ہیں تو صحافیوں کو ایسے عسکری حصار کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے، اور بین الاقوامی میڈیا تک کے نمائندوں اور صحافیوں کو ان علاقوں تک رسائی کیوں نہیں دی جا رہی کہ وہ مقامی افراد سے بات کریں اور ان سے پوچھیں کہ ان کی زندگیاں اب کتنی بہتر ہو چکی ہیں، یا انہوں نے اس بیچ میں کیا کچھ کھو دیا۔ بھارت کے قبضے والے کشمیر اور وہاں کشمیریوں کے حق کے خود ارادیت کے بالکل جائز مطالبات اور ان کے جواب میں بھارتی فوج اور سیکیورٹی فورسز کے مظالم اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا ذکر تو بالکل درست ہے، ہونا بھی چاہیے، مگر کبھی کوئی کیمرہ کسی روز پاکستان کے قبضے والے کشمیر کا چکر بھی لگا لے، شاید یہاں کچھ لوگوں کے کچھ مسائل ہوں اور راوی چین ہی چین نہ لکھ رہا ہو۔ حالات یہ ہیں کہ معاملہ اندرون سندھ کا ہو، پاکستانی انتظام والے کشمیر کا، گلگت بلتستان کا، فاٹا کا یا بلوچستان کا، آزاد میڈیا بھی اپنے کیمروں کی طرح خاموش ہے۔ ہزارہ برادری کے لوگ ٹرک بم حملوں میں مارے جائیں تو میڈیا چند سیکنڈ سے زیادہ یا ایک ٹکر سے زیادہ خرچ کرنے کو تیار دکھائی نہیں دیتا۔
اس آزاد میڈیا کی زیادہ سے زیادہ رسائی پنجاب اور دیگر صوبوں کے عسکری حصار والے علاقوں تک ہی ہے۔ باقی افراد چاہے کوئی بھی ظلم دیکھ لیں، کوئی بھی بربریت پیش آ جائے، کتنی بھی شدت سے دہائی دے دیں، آزاد میڈیا دکھائی نہیں دے گا، نہ کیمرے۔ اسی لیے متبادل کے پلیٹ فارم پر ہر پاکستانی کو دعوت ہے کہ وہ متبادل کا حصہ بنے، اپنے موبائل فونز کو خود کیمرہ بنا لیجئے، بھول جائیے کہ کوئی حکمران یا کوئی اور آپ کی آواز بنے گا، آپ کو خود اپنی آواز بننا ہوگا۔ اپنے موبائل فون سے بنائی ویڈیوز، تصویریں یا اپنی باتیں آپ بات لکھ کر یا بول کر متبادل کو ارسال کیجئے، تاکہ کم از کم متبادل خاموشی کے اس جرم میں شریک ہونے کی بجائے آپ کی آواز کو دیگر پاکستانیوں تک پہنچا پائے اور وہ جان پائیں۔ اب آپ خود بولنے پر آمادہ نہیں ہوں یا آپ خود سستی سے کام لے کر کسی مسیحا یا کسی غیبی مدد کا انتظار کر رہے ہوں تو ضرور جاری رکھیے، مگر اگر اپنی قسمت خود اپنے ہاتھ میں لینا ہے تو خاموشی توڑ کر خود اپنی آواز بنیے، متبادل بنیے۔